السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ غریدہ فاروقی نے لائیو شو میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایسا کیا کہا کہ جس کے بعد وہ شدید تنقید کے زد میں آ گئی ہیں، اس پر بات کریں گے۔ اور دوسری جانب شہباز گل نے شاہد آفریدی پر تنقید کیوں کی ہے، اس پر بھی گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ جی دیکھیں، پہلے تو شہباز گل پر آ جاتے ہیں اور اس کے بعد آتے ہیں غریدہ فاروقی صاحبہ پر۔ شہباز گل صاحب نے ایک یعنی اے ایس پی شہر بانو نقوی صاحبہ ہوتی ہیں اور اسی فریم میں شاہد خان آفریدی ہوتے ہیں، اور شاہد خان آفریدی کے حوالے سے شہباز گل صاحب نے کیا لکھا ہے اور اس کے بعد ان پر تنقید کی جا رہی ہے کہ صاحب یہ تو آپ یعنی غلط کر رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے اے ایس پی شہر بانو نقوی، جن کی پہچان وہ والا واقعہ اچرا لاہور اور خاتون کے ساتھ ہراسانی اور مذہبی جنونیت، یہ سب کچھ تھا، اور اس کے بعد اے ایس پی شہر بانو نقوی صاحبہ کو ہم نے ملکی غیر ملکی اعزازات سے نوازتے ہوتے پھر دیکھا، اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان کے لیے ان کے ساتھ ملاقات کی گئی مریم نواز شریف صاحبہ کی جانب سے، پھر یعنی اس سے پہلے ملاقات کی گئی آرمی چیف صاحب کی جانب سے، اور ان کو ظاہر ہے جو ان کے ڈیو کریڈٹ تھے ان کو ملے اور ملنے چاہیے۔ اس میں یعنی اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو وہ بہت لائق تحسین ہے، لائق تعریف ہے، تو وہ ہونا چاہیے۔ اب ہوا یہ کہ اے ایس پی شہر بانو نقوی صاحبہ ایک تقریب کے سلسلے میں ایک جگہ موجود ہوتی ہیں، اور اے ایس پی شہر بانو نقوی صاحبہ کے ہمراہ یعنی شاہد خان آفریدی بھی وہاں نمودار ہوتے ہیں، اور پھر شہباز گل صاحب آتے ہیں اور اپنے منفرد یعنی کہ اسی طرز سے وہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو آئے نا شاہد خان آفریدی، یہ عمران خان ہر کوئی نہیں بن سکتا، ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو شلوار قمیض ہے جو پاکستان کا قومی لباس ہے، یہ عمران خان کی نقل کر کے یہ شاہد آفریدی اور شلوار قمیض صرف عمران خان صاحب بھی تو نہیں پہنتے نا، ظاہر سی بات ہے ہمارا قومی لباس ہے۔ اور شاہد خان آفریدی کو کیا ضرورت پڑی ہے، یعنی کوئی آپ کسی دوسرے کی بات کر لیتے کہ وہ نقل کر رہا ہے، لیکن شاہد خان آفریدی یعنی آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ آفریدی اپنا یعنی جس انداز سے عمران خان نے اپنی مقبولیت دیکھی اپنے کرکٹ کے دنوں میں، اور اسی انداز سے ٹھیک شاہد خان آفریدی نے بلکہ ان سے کہیں یعنی زیادہ دیکھی ہوگی آفریدی نے۔ لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے پچھلے کچھ دنوں سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاہد خان آفریدی پہ تنقید کی جا رہی ہے۔ دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف ہو یا پھر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ خاص طور پر ان پر تنقید کر رہے ہیں، لیکن آفریدی صاحب نے یہ کہا کہ وہ کسی بھی تنقید کے حوالے سے خود کو ابھی مبرہ سمجھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا کہ جس کی وجہ سے وہ بیان ان پر تنقید کا باعث بنے۔ اور ظاہر ہے اس کے بعد پھر شہباز گل صاحب نے جو یہ بات کہی، اس کے بعد شفاعت علی صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ صاحب یہ دیکھیں، کسی بھی اچھے کام کا ہونا یعنی آپ اس میں پھر یہ سازشی عناصر کیوں ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں؟ آپ کو یہ کیوں نظر آ جاتا ہے کہ ہر اچھا کام عمران خان کے خلاف سازش کا باعث بن سکتا ہے؟ تو یہ نہ کریں۔ شہباز گل صاحب پر اس پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، اور دیکھیں شاہد خان آفریدی اور عمران خان صاحب کے لوگ نقل کرتے ہوں گے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ یعنی اس وقت ملک کے مقبول ترین سیاستدان تو کیا ملک کے مقبول ترین انسان ہے۔ اس وقت پاکستان میں اگر کوئی سب سے زیادہ مقبول ہے تو وہ عمران خان ہے، اور ان کے بعد پھر جو بھی ہیں وہ ان کی اس مقبولیت کے یعنی آپ کہیں پیرامیٹر پر کہیں ان کے پاس بھی کھڑا نہیں ہوتا دکھائی دیتا۔ جس انداز سے انہوں نے کیمپین کے بغیر پاکستان تحریک انصاف کو جو کامیابی دلوائی اور اس کے بعد وہ نہیں مانی گئی، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن عمران خان صاحب کے لوگ نقل کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب تھوڑی ہو سکتا ہے کہ شاہد خان آفریدی عمران خان صاحب کی نقل کر رہا ہے اور ہر شخص عمران خان صاحب کی وجہ سے یا ان کے عشق میں گرفتار ہونے کے بعد شلوار قمیض زیب تن کرے گا۔ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے نا کہ یہ تو ہمارا قومی لباس ہے، ہم کبھی بھی چاہیں تو پہن سکتے ہیں۔ تو یہ عجیب ایک توجیہ پیش کی گئی۔ اکثر جو ہے وہ حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری جانب غریدہ فاروقی صاحبہ نے جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے دیکھیے، غریدہ فاروقی صاحبہ کے اکثر جو بیانات ہوتے ہیں وہ اپنے شو کے حوالے سے جب وہ بات کرتی ہیں یا پھر وہ ٹویٹ کرتی ہیں تو وائرل ہوتے ہیں، لیکن اس بار وہ آئی ہیں سیدھا، اور طلعت حسین صاحب کا پروگرام تھا اور یہاں پر ان کا پروگرام کا نام ریڈ لائن ہے، لیکن غریدہ صاحبہ نے وہ کراس کر دی، اور اس میں ہم نے یہ دیکھا مشرف زیدی صاحب شامل تھے، اور ان کے علاوہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب اسی پروگرام میں تھے، اور
دونوں کے تاثرات دیکھنے سے تعلق رکھتے تھے، وہ دیکھ ہی رہے تھے کہ کب محترمہ اپنی بات ختم کرتی ہیں. یعنی ایک عجیب و غریب تک اور عجیب و غریب منطق وہ پیش کرتی نظر اور آئی. بات بھی کچھ عجیب ہی تھی. غریدہ فاروقی نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو کنفیوزڈ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ملک سے باہر مقیم پاکستان کے بجائے اس ملک میں دلچسپی لینے کے بجائے پاکستان کی سیاست، معیشت، پاکستان میں آلو پیاز کی قیمت اور دیگر امور پر زیادہ دلچسپی لیتے ہیں. حالانکہ پڑوسی ملک بھارت کے دیگر ممالک میں مقیم بھارتی ایسا نہیں کرتے. بھارتی تارکین وطن انہی ملک میں شادیاں کرتے ہیں جہاں وہ رہ رہے ہوتے ہیں، اور پاکستانی ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاکستانی بہویں تلاش کرتے ہیں. اگر بیرون ملک مقیم لوگ انگریزوں یا دیگر قوموں میں شادیاں کریں تو ان کے آٹومیٹکلی لنکس بن جائیں گے، مگر یہ ایسا نہیں کرتے کیونکہ یہ لوگ ذہنی طور پر اپنی شناخت کے بارے میں کنفیوزڈ اور منقسم ہیں. دیکھیے یہ انہوں نے ایسا کہا ہے نا کہ جب بھارت کے لوگ کسی دوسرے ملک جاتے ہیں تو وہیں پر سیٹل ہو جاتے ہیں، وہیں پر شادیاں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن پاکستانی جب باہر جاتے ہیں، اور انہوں نے ایک بار پھر یہ کہا کہ ایک بہت بڑا چنک ہے جو کہ عمران خان صاحب کو فالو کرتا ہے اور وہ اپنی میراث کو بچانا چاہتا ہے یا پھر جو بھی کرنا چاہتا ہے. اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ طلعت حسین صاحب نے کہا کہ صاحب محبت بھی تو ہو سکتی ہے، اور محبت کا انجام شادی نکاح یہی ہو سکتا ہے نا. تو اس میں اور وہ پاکستانی لیکن اس میں ہے. کیا برائی ہے کہ اگر کوئی پاکستانی یعنی کوئی بیرون ملک کسی سے شادی کرتا ہے تو اس میں برائی کیا ہے؟ یعنی اس میں کیا، اس میں آپ سازش ڈھونڈنا شروع کر دیں. اور اگر وہ پاکستانی ہی جب ظاہر سی باتیں ہیں تو وہ پاکستان کی معیشت پر کسی بھی چیز میں دلچسپی لیتے ہیں تو ان کا وہ رائٹ ہے. دیکھیں وہ اب آپ یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں وہاں چلے گئے تو اب پاکستان سے بالکل ان کا کوئی لنک ہی نہیں ہے. ہم بھی تو بہت ساری چیزوں کے بارے میں دیکھتے ہیں نا کہ ان چیزوں کے یہ اشاریے ہیں، یہ چیزیں اس سمت کی جانب گامزن ہیں. اور یعنی اس کے بعد کیا غریدہ فاروقی صاحبہ سے یہی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا تھا جس انداز سے انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک پینٹ کر کے بنایا کہ بہویں اور یہاں پر صرف شادیاں، ان کو یہ کہ شادیاں بھی وہ وہیں کریں. اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر بھی شدید تنقید کی جا رہی ہے. ایک صارف نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کے بجائے کس طرف دیکھیں، پاکستان کے بجائے تاجکستان میں شادیاں کریں. یہ لوگ سالانہ پاکستان میں اتنے پیسے بھیجتے ہیں جتنے پورے سال کی ہماری ایکسپورٹ. لیکن یہ کوئی تک نہیں ہے نا کہ آپ پیسے بھیج رہے ہیں تو شادیاں بھی آپ یہاں سے کریں، یہ آپ کو لائسنس مل گیا، یہ آپ کا رائٹ ہے، آپ جہاں بھی کرنا چاہیں. لیکن وہ شادی ہے ہی دو لوگوں کا کانٹریکٹ، تو آپ کسی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. کہہ رہی یہ رقم سال ہر سال سے پاکستان کی معاشی کارکردگی اور لوٹ مار پر پردے ڈال رہی ہے. اگر یہ پیسے نہ ہو تو جن ہیلی کاپٹرز میں محترمہ جھولے لیتی ہیں ان میں بھی تیل ڈالنے کے پیسے نہیں ہوں گے. دیکھیے ظاہر معیشت کا پہیہ چل رہا ہے، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ظاہر اوورسیز پاکستانی جب پیسے بھیجتے ہیں تو. لیکن یہ بیان آپ خود سوچیں کہ ایک لمحے کو مجھے یہ لگے کہ یہ غریدہ فاروقی صاحبہ نے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اپنی جو نیشنل آئیڈینٹی کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ باتیں کی، اور اس کے بعد یہ ایسے ہی کرتے ہیں اور یہ چلتا آ رہا ہے. یہ پاکستان کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے، یہ پاکستان سے باہر بھی رہنا چاہتے ہیں، یہ پاکستان سے باہر اپنے کاروبار بھی کرتے ہیں، پاکستان پر بھی انہوں نے نظر رکھی ہوتی ہے، پاکستان کی معیشت پر انہوں نے نظر رکھی ہوتی ہے، اور پاکستان کے اندر سے منافع کے حصول کے لیے یہ مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں. اور یہ ان کا پورا رائٹ ہے اگر وہ نظر رکھتے ہیں. دیکھیے اگر کوئی کسی بھی ملک میں کوئی کاروبار کرتا ہے تو وہ اس پہ نظر کیوں نہ رکھے؟ یعنی آپ کسی بھی جگہ پر ہوتے ہیں تو آپ کو وہ نگرانی تو کرنی چاہیے نا. لیکن یہ یعنی کہ عجیب ایک اسی طرح محمد فاروق صاحب نے لکھا کہ بیرون ملک سے کسی کو بھی اٹھا کر وزیر لگایا جا سکتا ہے، وہ قابل قبول ہے، مگر اوورسیز پاکستانیوں کے حقوق کی بات آ جائے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. محمد اورنگزیب صاحب ان کی شہریت بھی تو پاکستانی نہیں ہے، تو وہ پاکستانی بنائے گئے ہیں اور ان کو پاکستان کی جو شہریت ہے وہ تفویض کی گئی ہے، تو وزیر خزانہ ہیں. اس کے بعد کیا منطق آپ کے پاس رہ جائے گی اگر ایک ہی پیرامیٹر، ایک ہی پیمانے کے تحت آپ اوورسیز پاکستانیز کو یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ پاکستان سے باہر جا چکے ہیں اور اس کے بعد ان کا کوئی رائٹ نہیں ہے پاکستان میں مڑ کر دیکھنے کا یا پاکستان کو مڑ کر دیکھنے کا. تو ایک بندہ جو کسی دوسرے ملک سے آئے گا وہ پاکستان کی معیشت کو سنبھالے گا. وزیر خزانہ یعنی کہ وزیر اعظم کے بعد کوئی اگر کسی کے پاس عہدہ ہوتا ہے تو وزیر خزانہ ہے. پورا ملک کا نظام جو کاغذی آشاریوں میں ہی صحیح لیکن ڈاکیومنٹیشن میں بھی اگر کوئی بہت بڑا عہدہ ہے وزیر اعظم کے بعد جو ملک کے امور چلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے
تو لیکن وزیر غریدہ خزانہ فاروقی کیا ہے؟ صاحبہ کو وہ تو بالکل بھی نظر نہیں آ رہا ہے، دیکھیں اور وہ پھر بہوؤں وہ تک یہ بھی پہنچ چکی ہیں. بہویں تک پہنچ چکی ہیں، لیکن وہ یہ بھی بتا سکتی ہیں نا کہ دیکھیں وہ تو ایک بندہ ایسا ہے ملک کے نظام، ملک کے نظم و نسق کو چلانے کے لیے وہ چاہیے، تو وہ تو یہ تو یعنی لیکن غریدہ یہاں صاحبہ پر اس کی بھی بھی کوئی منطق نکال تو سکتی یہاں ہیں. پر بھی یہ وجہ ہو سکتی ہے نا کہ ہم خیال نہیں ہے اوورسیز پاکستانیوں کا جو رجحان ہے وہ کسی اور دوسری پارٹی کو فالو کرتے ہیں، زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. ہاں یہ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو اوورسیز پاکستانیز کا ایک بہت بڑا چنک فالو کرتا ہے، اور اس کی وجہ عمران خان ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے نا کہ جب عمران خان صاحب کو لوگ فالو کرتے ہیں، اور خاص طور پر بہت بڑی تعداد ہے اوورسیز پاکستانیز میں سے اگر کسی سیاستدان کو سب سے زیادہ فالو کیا جاتا ہے تو وہ یعنی کہ پرسنٹیج اگر نکالی جائے تو مجھے لگتا ہے کہ 90% اگر کوئی فالو کرے گا تو عمران خان صاحب کو فالو کریں گے. اور 4-5 یہ انہی کو پاکستان ختم میں شد انٹرسٹ کہہ بھی رہی ہوتی ہیں تو پھر شاید ختم اسی شد، وجہ اور سے. کبھی ہاں پی ٹی آئی ختم شد، بیانیہ ختم شد، اور اس کے بعد یہ جو بات انہوں نے کہی ہے اس کے بعد تو سب کچھ ختم شد. صحیح. ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.